پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی۔ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا۔ پاکستان میں پہلی تراویح کل اور پہلا روزہ اتوار کو ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا، کہا پورے ملک میں مطلع ابر آلود رہا، پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں۔ سعودی عرب رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا، پہلی تراویح آج اور پہلا روزہ کل ہوگا۔ بھارت میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ اتوار کو ہوگا۔ آسٹریلیا میں چاند نظر آ گیا، پہلا روزہ کل ہوگا۔ نوشہرہ میں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد خودکش دھماکہ، جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ مولانا حامد الحق سمیت 7 افراد شہید، 20 سے زائد زخمی۔ آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمد نے خودکش دھماکے کی تصدیق کر دی، کہا حملے کا ہدف جامع حقانیہ کے سربراہ مولانا حامد الحق حقانی ہی تھے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ عرفان اللہ محسود نے بتایا، دھماکہ مسجد کے خارجی راستے پر اس وقت کیا گیا جب مولانا حامد الحق رہائش گاہ کے لیے جا رہے تھے۔ صدر آصف زرداری، وزیراعظم شہباز شریف، بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی کی خودکش دھماکے کی مذمت، دہشت گردوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کے عزم کا اعادہ۔ چاروں گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کا بھی متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ دہشت گرد ملک اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی اور بدامنی معاشرے کے لیے ناسور بن چکی ہے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے، مولانا حامد الحق پر حملہ میرے گھر اور مدرسے پر حملہ ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی بولے، گھنونے فعل میں ملوث مسلمان نہیں ہو سکتے۔ 57 سالہ حامد الحق حقانی دارالعلوم حقانیہ کے نائب محتمم تھے۔ وہ 2002 سے 2007 تک قومی اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ 2018 میں اپنے والد سمیع الحق کے قتل کے بعد جمعیت علماء اسلام سین کے سربراہ بنے تھے۔ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکہ فتنہ الخوارج اور ان کے سرپرستوں کی کارروائی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مولانا حامد الحق نے کانفرنس میں خواتین کی تعلیم پر دو ٹوک موقف اختیار کیا تھا۔ انہوں نے خواتین کو تعلیم سے روکنے کو بھی خلاف اسلام قرار دیا تھا۔ اس بیانیے پر مولانا حامد الحق کو دھمکیاں بھی دی گئی تھیں۔ امریکہ کا افغانستان میں چھوڑا گیا اسلحہ واپس لینے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے 2021 میں افغانستان سے ناقص امریکی انخلا کی تحقیقات کا بھی اعلان۔ امریکی صدر نے افغانستان سے امریکی انخلا کے طریقہ کار کو ناقص قرار دے دیا۔ جو بائیڈن کو افغانستان میں اربوں ڈالر کا فوجی سامان چھوڑنے کا بھی ذمہ دار قرار دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ افغانستان کو اربوں ڈالر دے رہا ہے اور یہ امر میرے لیے باعث فکر ہے۔ افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی جدید ہتھیار دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کا افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یہ ہتھیار پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ بار بار افغانستان میں جدید ترین امریکی ہتھیار چھوڑنے کا معاملہ اٹھا چکے ہیں۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ میں 4 ایڈیشنل ججز تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت اجلاس میں غضنفر علی خان، طارق محمود باجوہ، ابہر گل، تنویر احمد شیخ کے ناموں کی منظوری۔ چاروں ججز 1 سال کے لیے ایڈیشنل جج لاہور ہائی کورٹ تعینات۔ راجہ غضنفر علی خان کو 14، ابہر گل کو 11 ووٹ ملے۔ تنویر احمد شیخ 10، طارق محمود باجوہ نے 12 ووٹ لیے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नए वफाकी वज़राए मुमलिकत, मुशीरों और वफाकी काबीना अरकान की मुलाकात। काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ता भी दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि तमाम वफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का खुद जायज़ा लूँगा। काबीना अरकान ने मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए फ़ाल किरदार अदा करने के अज़्म का इआदा किया। कल वजीरों का एक झुरमुट काबीना में शामिल किया गया। अवाम देख रहे हैं कि मुल्क में ये क्या सर्कस जारी है। पीटीआई के सेनेटर शबली फराज की कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐसे लोगों को नवाजा गया है जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। उनके पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं है। पीटीआई दौर में पैसे लेकर तकर्रुर और तबादले किए जाते रहे। एक जमात के दिहाड़ीदार ट्यूबर्स को बहुत तकलीफ है क्योंकि उनके पास बुज़दार मॉडल था। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज ने 90 से ज़ायद मंसूबे शुरू किए, ज़्यादातर मंसूबे मुकम्मल किए, कोई मंसूबा सिर्फ फाइलों पर नहीं मुकम्मल किया। चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस परफॉर्मेंस के बाद कहीं ड्रॉप ना हो जाएं, सीनियर खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ब्रेक लेने के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कौमी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सख्त नाखुश हैं। कौमी टीम से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और बाबर आजम को ड्रॉप करने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। इंग्लैंड टीम के कप्तान जोस बटलर ने कप्तानी से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम उनकी क़यादत में अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी, नताइज मायूस कुन रहे। अब अपनी क्रिकेट पर फोकस करना चाहता हूं। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप बी के फैसला कुन मैच। अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल तक रसाई के मुकाबले। 274 रन्स हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया के एक विकेट के नुकसान पर 190 रन्स। लाहौर में तेज बारिश के बायस खेल रोक दिया गया। 13वें ओवर में खेल रोका गया। कानून के मुताबिक मैच के नतीजे के लिए 20 ओवर्स का खेल होना जरूरी है। साना है 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देने से मुताल्लिक केस। दरखास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया। आईनी बेंच का सवाल। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पीटीआई के वकील से इस्तफसार किया कि किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। डिफेंस कराची में कत्ल किए गए मुस्तफ़ा आमिर केस में तहलका खेज इंकशाफात का सिलसिला जारी। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक गैर मुल्की कोरियर कंपनी समेत 2 कंपनियों को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर को एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने कोरियर कंपनी के जरिए मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम के तहत गुज़िश्ता साल गिरफ्तार भी किया था। पुलिस चालान में इंकशाफ किया गया कि अरमखान मुताद्दिद बार कोरियर सर्विस के जरिए मंशियात मंगवा चुका। रिपोर्ट के मुताबिक अरमखान अपने वालिद के नाम पर भी मंशियात मंगवाता रहा है। दौलत के नशे में धुत 62 अफराद की कराची के इलाके बोट बेसन में गुंडागर्दी। शहरी पर तशद्दुद। मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी बलूचिस्तान फरार। तशद्दुद की सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने 7 गार्ड्स को गिरफ्तार कर दिया। गार्ड से 4 जदीद हथियार बरामद। मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए कराची पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राब्ता। कराची में खूनी वाटर टैंकर ने एक और शहरी की जान ले ली। गुलशन इकबाल में टैंकर की टक्कर से 19 साला नौजवान मौके पर जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। उधर इत्तेहाद टाउन में मिनी बस ने 10 साला बच्चे को कुचल डाला। रावलपिंडी में 2 मुख्तलिफ हादसा के दौरान 12 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची से सवार जाने वाली मुसाफिर बस नीला के करीब खाई में गिरने से 8 मुसाफिर जान से गए।
رواد کے قریب ٹرک کی کار کو ٹکر کے نتیجے میں 4 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ وزیراعظم سے صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کے وفد کی ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے بڑا کام مکمل کر لیا۔ فیس لیس کسٹم اسٹیٹمنٹ سسٹم کے ذریعے شفافیت کو فروغ ملا ہے۔ پاکستان میں سیاسی لحاظ سے بھی بہتری آ رہی ہے۔ چینی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے۔ ملک میں سیاسی استحکام سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوئی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں انفراسٹرکچر پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ جماعت اسلامی نے رمضان المبارک کے بعد حکومت کے خلاف ملک گیر ملین مارچ کا اعلان کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی تک تحریک جاری رہے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں احتجاجی تحریک کے دوران گورنرز، وزراء اعلیٰ اور وزرائے اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ پاکستان کے پہلے خلاباز کی تربیت اور مشن پر روانگی کے لیے چین کے ساتھ معاہدہ۔ اسپارکو اور چین کی مینٹ اسپیس ایجنسی کے ساتھ باہمی تعاون کے معاہدے پر دستخط۔ اسپارکو کے مطابق پاکستان کے پہلے خلاباز کو تیانگوانگ چینی خلائی اسٹیشن کے مشن پر روانہ کیا جائے گا۔ 2 پاکستانی خلاباز چین کے ایسٹروناٹ سینٹر میں تربیت حاصل کریں گے۔ پاکستان میں پولیو کے مزید 2 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ایک پولیو کیس سندھ کے ضلع قمبر اور دوسرا پنجاب کے شہر منڈی بہاؤالدین میں رپورٹ ہوا۔ رواں سال اب تک 5 پولیو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بارش اور ژالہ باری۔ محکمہ موسمیات کی مزید بارش اور ژالہ باری کی پیش گوئی۔ گلیات، وادی نیلم اور وادی لیپا میں شدید برفباری کا سلسلہ جاری۔ آزاد کشمیر کی وادی لیپا اور کیل سیری میں پھنسے سیاح ریسکیو کر لیے گئے۔ برفانی تودے گرنے سے شاردرہ، تاوبٹ شاہراہ آمد و رفت کے لیے بند۔